ایک بار کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں دو بھائی رہا کرتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام تھا علی اور دوسرے بھائی کا نام تھا اکرم۔ دونوں بھائی اپنے سوبھاؤ کے کارن ایک دوسرے کے بالکل وپریت تھے۔ بڑا بھائی علی حلوے پراٹھے کی ٹھیلے لگاتا تھا، اسی طرح دوسرا چھوٹا بھائی اکرم ایک نمبر کا آلسی تھا اور کوئی کام دھندا نہیں کرتا تھا۔ اکرم بس جلد سے جلد امیر بننے کے سپنے دیکھا کرتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ چھوٹا بھائی اکرم اپنی بھابھی کے لیے سوٹ لے کر آیا۔ اکرم نے سوٹ بھابھی کو دیا جو اکرم کی بھابھی کو بہت پسند آیا۔ سوٹ دیکھ کر اکرم کی بھابھی نے کہا، ارے اکرم، تم تو کچھ کماتا بھی نہیں ہے، پھر تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اکرم بولا، بھابھی جان، آپ یہ سب مت پوچھا کرو، میں تو صرف جگاڑ کرتا ہوں اور اس جگاڑ سے میں بہت ہی جلد امیر بن جاؤں گا۔ یہ سب باتیں سن کر اکرم کا بڑا بھائی علی بولا کہ تو ان جگاڑوں سے بھلے ہی امیر بن جائے پر ایسے پیسوں سے کمائی کی گئی تیری امیری زیادہ دنوں تک نہیں رہے گی۔ اتنے میں اکرم بولا کہ بھائی جان، آپ تو رہنے دو، آپ ایمانداری سے کام کرتے ہو، لیکن ایمانداری سے صرف ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، امیر بننے کا سپنا نہیں۔ اتنا کہہ کر اکرم ہمیشہ اپنے بڑے بھائی کو منہ بند کر دیتا تھا۔ علی بازار کے بیچ میں حلوہ پراٹھے کی ٹھیلی لگاتا تھا۔ علی کا بنا حلوہ اچھی کوالٹی کا ہوتا تھا، جس کے کارن گراہکوں کی بھیڑ ہمیشہ ہی علی کے ٹھیلے پر لگی رہتی تھی۔ لوگوں کو علی کا بنایا حلوہ اتنا پسند آتا تھا کہ لوگ حلوہ پیک کرا کر اپنے گھر بھی لے جایا کرتے تھے، لیکن اس میں علی کو اپنے منافع میں کافی نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ ایک بار جب علی نے اپنے پورے مہینے کا حساب اپنی پتنی فاطمہ کو دیا تو علی کی پتنی فاطمہ نے کہا کہ اس بار منافع کا حساب پچھلے مہینے کے حساب سے کم ہے۔ اس پر علی کی پتنی فاطمہ بولی کہ ایسے تو ہمارا گزارا نہیں چل پائے گا۔ تب علی بولا کہ اس مہینے تیل کے دام بڑھ چکے ہیں، اس لیے منافع تھوڑا کم ہوا ہے۔ یہ سن کر فاطمہ بولی کہ آپ بھی اپنے حلوے اور پراٹھے کے دام بڑھا دیجیے، اچھا منافع ہوگا۔ اس پر علی بولا کہ نہیں فاطمہ، میں ایسا نہیں کر سکتا، اگر میں ایسا کرتا ہوں تو زیادہ لوگ میرا بنا ہوا حلوہ نہیں خرید پائیں گے۔ اس کے بعد فاطمہ نے کہا کہ جیسا آپ ٹھیک سمجھیں۔ علی اور فاطمہ کی یہ باتیں علی کا چھوٹا بھائی اکرم سن رہا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ فاطمہ کو فون آیا۔ فون پر بات کرتے ہی وہ رونے لگتی ہے۔ جب علی فاطمہ کو دیکھتا ہے کہ فاطمہ رو رہی ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ فاطمہ بتاتی ہے کہ میری چاچی اب اس دنیا میں نہیں رہی، ان کا انتقال ہو چکا ہے، مجھے جلد سے جلد چاچا کے یہاں جانا ہوگا۔ یہ سن کر علی بولتا ہے، رو مت فاطمہ، میں بھی تمہارے ساتھ چاچا کے یہاں چلتا ہوں۔ اس کے بعد علی اپنے بھائی اکرم سے کہتا ہے کہ جب تک میں نہیں آتا تب تک تم حلوے پراٹھے کی ٹھیلی لگانا اور دیکھنا کہ میرے گراہکوں کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھنا کہ میں حلوہ بنانے کے لیے دکان سے مہنگا اور اچھی کوالٹی کا سامان خریدتا ہوں، تم سستے کے چکر میں مت پڑنا۔ اتنا کہہ کر علی چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اکرم حلوے پراٹھے کی ٹھیلی لگانا شروع کر دیتا ہے۔ گراہک آ کر آرام سے حلوہ پراٹھا کھا رہے ہیں۔
اکرم دیکھتا ہے کہ پراٹھا بنانے کے لیے تیل ختم ہو چکا ہے۔ اکرم سوچتا ہے اگلی صبح جا کر وہ دکان سے سارا سامان خرید لے گا۔ اگلی صبح جب اکرم سامان لینے دکان جاتا ہے تو وہ یہ سوچ کر سستا تیل لے لیتا ہے کہ یہ کون سا اس کے گھر میں اپیوگ ہونے والا ہے۔ روز کی طرح لوگ ٹھیلے پر آ کر حلوہ پراٹھا کھانے لگتے ہیں، لیکن کچھ دیر بعد دو گراہک آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تمہارے یہاں سے حلوہ کھایا تھا اور ہماری طبیعت خراب ہو گئی۔ تمہارا بڑا بھائی علی کہاں ہے؟ ہم اس سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیسا حلوہ بنایا۔ یہ سن کر اکرم ڈر جاتا ہے کیونکہ وہ کئی دنوں سے سستا اور ملاوٹی تیل میں بنا حلوہ پراٹھا بیچ رہا تھا۔ یہ بات جب علی کو پتہ چلتی ہے تو وہ اکرم کو بہت ڈانٹتا ہے اور اکرم سے کہتا ہے کہ وہ لوگوں سے معافی مانگے۔ اکرم کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور لوگوں سے وہ معافی مانگنے لگتا ہے کہ وہ آگے سے ایسا نہیں کرے گا۔ اپنے کیے پر وہ بہت پچھتاتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اپنے مطلب کے لیے دوسروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ ایمانداری اور محنت سے کمایا گیا پیسہ جیون میں سکھ سمردھی لاتا ہے۔ دھنیہ واد۔